ٹریڈیشن کے اندر یعنی بہت بڑی روایت ہے مینٹور وہ پیر اور مرشد کی جو روایت ہے وہ مینٹور مینٹی ریلیشن شپ کی سب سے بڑی السٹریشنز میں آتی ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کوئی روایتی پیر ہو, مطلب وہ ایک مرشد ہے, وہ ایک مربی ہے, آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں وہ بہت سارے ناموں میں اپیئر ہوتا ہے. میرے پاس کسی نے اپنا اسائنمنٹ بھیجا جس میں اس نے اپنے ہسبینڈ کو اپنا مینٹور قرار دیا ہے, تو یہ زبردست ہے, یہ بھی بالکل ممکن ہے. تو یہ مینٹور کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں, آپ کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا اس سے ریلیشن شپ ہوگا, ایک روحانی تعلق ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہمارا جو تصوف یہ ایک بالکل الگ چیپٹر ہے, چونکہ بہت بڑا چیپٹر ہے, اس کے اوپر میں ابھی اس میں ٹچ ہی نہیں کر رہا. ERDC نے کوئی 6-7 سال پہلے سیریز آف ٹاکس کی تھیں صوفیزم کے اوپر, جو کہ ریکارڈڈ فارم میں DVD کی فارم میں اویلیبل ہیں. اس میں کافی اسکالرز انوائٹ کیے تھے اور پھر وہ ان ٹاکس کو کیا تھا اور پھر اس کو ایک DVD کی فارم میں پبلش کیا تھا. لیکن یہ آج کا اب یہ انسٹیٹیوشن بہت تنزلی اور بگاڑ کا شکار ہے اس وقت, یہ بہت مسئلہ ہے. تو خیر, اچھا اور بتائیے. سر ایک پرابلم یہ ہے کہ مینٹور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام شیئر نہ کیا جائے. بہت زبردست بات ہے, بہت بڑے مینٹور ہیں, اگر ایسا چاہتے ہیں وہ تو آپ انانیمٹی ان کی مینٹین رکھیں. اگر ایک مینٹور یہ کہہ رہا ہے بھائی میری تعریفوں میں آپ لوگوں کو نہ بتائیں تو یہ وہ اچھی بات ہے, نہ بتائیں آپ تو ان کی بڑی بات ہے. مینٹور کو بتانا ہے. ہاں, تو اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں, ان کا ایڈریس کیا ہے, ان کا فون نمبر کیا ہے, یہ سب نہیں. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں جو انسپریشن ہے وہ آپ لیجئے, اور وہی جو انسپریشنل اس کا جو ایسنس ہے وہ آپ اس پہ آپ وہ شیئر بھی کر لیجئے, اس کو ریفلیکٹ بھی کر لیجئے اس پر, بس ٹھیک ہے. مینٹورز کا کوئی اجتماع کرنا مقصود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نہ کوئی جلسہ کرنا ہے, یعنی اس کے بعد چلو مینٹورز کے اجتماع میں چلو, ایسا کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, یہ مقصد نہیں, ٹھیک ہے. یس, اور تو اس والے اسائنمنٹ کے اوپر اچھا بہت مجھے خوشی ہوئی, مختلف لوگوں نے اس کے اوپر جو کویسچنیئرز بنائے, بہت اچھے کویسچنز بنائے. میں ایک دو ابھی میرے پاس بہت انیشیلی کچھ اسائنمنٹس آئے ہیں, لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کویسچنیئر ڈیولپ کیا. آپ مینٹور سے یعنی اپنے مینٹور کے بارے میں جب انٹرویو کرنے جائیں تو آپ کے پاس ایک کچھ کویسچنس پہلے سے لکھے ہوئے ہوں, آپ کا ہوم ورک ہوا ہو کہ آپ کیا کیا باتیں پوچھنا چاہیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اور ضروری نہیں ہے وہ ساری باتوں کا جواب ملے, جس بات کا جواب ملے, جو مل جائے بس وہ آپ, کوئی اسٹینڈرڈ کویسچنیئر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. اور یہ جو لاسٹ ٹریڈیشن ہے نا تربیہ کا, جو مینٹورنگ والا جو ٹریڈیشن ہے, جس میں مربی ہوا کرتا تھا, یہ گمشدہ روایت ہے, یہ اب ختم ہو گئی روایت. اس کو دوبارہ سے زندہ, یعنی یہ ختم نہیں ہوئی تو کم از کم بہت نایاب ہو گئی نا, کہ ایک مینٹور ہوا کرتا تھا, لوگوں کے مینٹورز ہوا کرتے تھے. تو اب یہ چونکہ ختم ہو گیا تو یہ, اور تربیت جو ہے وہ مینٹورز کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ تربیت جو ہے آپ کہیں کہ میں نے کسی کی تربیت کرنی ہے اور اس کے لیے میں کریکلم بنا رہا ہوں. ارے بھائی تربیت کرنی ہے, مینٹور بتاؤ, مینٹور کون ہے اس کا, تربیت مربی کرتا ہے. اب اور بہت انٹرسٹنگ مینٹورز سامنے آئے ہیں. وہ کسی نے اپنے مینٹور چیف آف ایئر اسٹاف کسی کے مینٹور رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو یہ لوگوں کے مینٹورز, اور وہ پڑھ کے بڑا مزہ آیا, جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ کسی کے مینٹور کا اب انتقال ہو گیا, اور وہ مومنٹ جس میں وہ ان کا مینٹور ان سے جدا ہوا ہے یا وہ انتقال ہوا ہے, وہ اس کے لیے بہت اہم لائف میں ٹرننگ پوائنٹ ہے. کسی نے لکھا ہے کہ بھائی ان کی مینٹور کی لائف میں وہ اپنے مینٹور کی انہوں نے وہ قدر نہ کی, لیکن ان کے انتقال کے بعد انہیں بہت چیزیں سمجھ آئیں اور اب انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. تو یہ زبردست بات ہے. تو اس ایکسرسائز کا ایک پرپس یہ ہے کہ ہم مینٹور کی جو سگنیفیکنس ہے نا, اس کی جو ضرورت ہے, اس سے بہت اچھی طرح واقف ہو جائیں کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے.
جی سر میں نے 2 لوگوں کے انٹرویو کیے, ایک اپنی والدہ کا, آپ نے بھیجا, آپ نے نہیں بھیجا؟ میں نے ایک ای میل بھیج دیا. اچھا ایک اپنی والدہ کا کیا اور ایک اپنے فیلوشپ کا کیا. ہاں ہاں. تو سر والدہ نے جو باتیں بتائیں وہ انہوں نے اپنے مینٹورز میں اپنے ایک نانا کا تذکرہ کیا جو دراصل ان کی امی کے ماموں تھے, اور وہ پارٹیشن کے وقت ان کے ساتھ آ کے ان کے گھر میں رہے تھے, تو امی نے ان سے قرآن وغیرہ سیکھا تھا. سر میں اس کا نا وہ کر رہی تھی کمپیریزن کہ دونوں کے مینٹورس میں کیا چیز کامن آ رہی ہے میرے پاس. تو ایک تو قرآن سے دلچسپی, اور ایک دوسری جو چیز آئی وہ خدمت آئی, ٹھیک, اور دوسرا یہ کہ فیملی کے اندر مینٹورس ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو سب نے کسی نہ کسی پرسن کو آئیڈینٹیفائی کر لیا انٹرویو کے لیے. اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ آپ اسے انڈیویجولی کر رہے ہیں یا پیئر میں کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں, کوئی اس میں کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے تو ٹائم لائن والے اسائنمنٹ میں بھی ریفلیکٹ کر رہا تھا ایک مینٹور کا ذکر, کسی بڑی شخصیت کا ذکر. بہت سے لوگوں کی ٹائم لائن میں, کیونکہ ٹائم لائن میں آنا تھا, ایک پرسن کو تو آنا تھا, اور موسٹ لائکلی وہ مینٹورس تھے جس کا ذکر ٹائم لائن میں بریفلی ہوا ہے. لیکن اب چونکہ وہ اپنے مینٹور کے بارے میں جانیں گے, تو ٹائم لائن کے اندر یہ چیز نہیں تھی. ٹائم لائن میں آپ کا مینٹور تھا, لیکن مینٹور کا انٹرویو, یعنی اپنے مینٹور سے انٹرویو کہ ان کے مینٹور سے کیا ریلیشن شپ تھا, یہ اب آپ کو انشاءاللہ اس میں. ٹھیک ہے. اور کوئی بات پچھلے سیشن سے متعلق یا اب تک جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے متعلق؟ صحیح. میٹا فزکس کا جب آپ نے کہا تھا ایکسپلور کرنے کو, اس کے اندر یہ جو اسپریچولزم کے ساتھ آئے ہیں, انہوں نے کہا نیا آپ کو کچھ انہوں نے ڈسکور کیا ہے, اسپریچول میٹا فزکس, یہ کیا ہے؟ میٹا فزکس جو ہے وہ آپ کی فردر ہی کیا آیا اس کے اندر, یہ نہیں سمجھ آیا. کیونکہ پہلے انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا نا. پہلے وہ کائنات کی اور انسان کی جو بھی تعریف ڈیولپ کرتے تھے یا جو بھی تصور ڈیولپ کرتے تھے, اس میں اس طرح کی کسی چیز کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے. اس وقت 48% لوگ برطانیہ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی 52% وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کسی مذہب سے تعلق ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کا کس مذہب سے تعلق ہے, اس میں سارے مذاہب شامل ہیں. اور بہت سارے مذاہب جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ اس کے نتیجے میں ایک پورا ورلڈ ویو ڈیولپ ہو, اس کے نتیجے میں ایک پوری سویلائزیشن ایوالو ہو. یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ بالکل خاموش ہیں. وہ اس بات پہ بہت مطمئن ہیں کہ آپ صرف اپنی ریلیجیس آئیڈینٹی کے طور پر اس کا ذکر کر دیتے ہیں. وہ اس سے زیادہ آگے آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ سے ایک پوری زندگی کی ٹرانسفارمیشن ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے. تو ایک اور چیز میٹا فزکس کا کہہ رہی تھی کہ ابھی ویب سائٹ دیکھنے سے پہلے تک میرے ذہن میں یہ تھا کہ میٹا فزیکل سائنسز ہو یہ ڈر, لیکن جب میٹا فزکس ہم نے وہاں کھولا تو وہاں پہ کھل رہا ہے کہ اٹس اے فلاسفی, برانچ آف فلاسفی. میٹا فزکس جو ہے وہ فلسافیکل ایسپیکٹ, اور فلسفی جو ہے وہ جان ہوتی ہے. سارا علم جو ہے وہ فلسفے کا علم ہوتا ہے. مطلب فلسفہ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. فلسفہ ہمارے وطن میں فلسفہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کا کہیں داخلہ نہیں ہو پاتا, کہیں ایڈمیشن نہیں ہوا, تو انہوں نے کہا چلو یار فلسفے میں تو ہو ہی جائے گا, چلو فلسفی میں داخلہ لے لو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. دنیا میں فلسفی اور ڈیوینٹی یہ 2 ڈسپلنز ایسے ہیں جس میں داخلہ سب سے مشکل ہوتا ہے. دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں جو فلسفے کا طالب علم ہوگا, اور ڈیوینٹی کیا ہے, ڈیوینٹی جو ہے ان کے یہاں ایک اور ڈسپلن ہے, یعنی جس میں اس بات پہ غور ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کے بارے میں کیا تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ اپنے انداز سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس میں وہ ڈیوائن سائنسز, وہ یہ کہتے ہیں ڈیوائن سائنسز ہیں, جس میں وہ سارے کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھتے ہیں. لیکن اس کا مقصد کسی انسان کی ایمانی تشکیل نہیں ہوتا, اس کا مقصد ایک تقابلی مطالعہ ہوتا ہے, ایک کمپیریٹیو انالیسس اور اسٹڈی ہوتی ہے کہ بھائی اچھا یہ سب ہے کیا. تو وہ اس تھیولوجی بھی اس سے کنیکٹ کرتی ہے بالکل. تو وہاں پر ڈیوینٹی اور فلسفی کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سب سے زیادہ اسمارٹ, سب سے زیادہ کمیٹڈ, سب سے زیادہ ہائی کرائٹیریا کے اوپر وہ سلیکٹ ہوتا ہے, آسانی سے سلیکٹ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات یہ ہے, ہمارے بزرگ یہ ایک ڈاکٹر منظور یہ کہتے تھے کہ انہوں نے تجربے بیان کیے. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
پورے ڈپارٹمنٹ میں ان کے کرائٹیریا کے اوپر صرف 2 اسٹوڈنٹس کا داخلہ ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتے کہ ان کے پاس 40 سیٹیں ہیں تو 40 سیٹیں بھر دیں, سیٹیں ویٹیں نہیں ہوتی. رائٹ ایپٹیچیوڈ کا اور جس نوعیت کا انہیں اسٹوڈنٹ چاہیے وہ اسٹوڈنٹ اگر انہیں ملے گا تو وہ لیں گے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی سال کوئی داخلہ نہیں ہوتا, اور ڈپارٹمنٹ میں کوئی 35-40 پروفیسرز ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ڈپارٹمنٹ بند کر دو اس لیے کہ فلسفے میں کسی کا داخلہ نہیں ہوا ہے, یا فلسفے میں ہر سال 40 سیٹیں بھرو. اس لیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے پوسٹ گریجویٹ لیول کے اوپر وہ ریسرچ کمپینین ہے. ہمارے یہاں ٹیچنگ یعنی کانسیپٹ بلڈنگ کا اسٹیج گریجویشن سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. پوسٹ گریجویٹ لیول جو ہے وہ ریسرچ کی دنیا ہے. وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے پروفیسر کا ریسرچ ایسوسیٹ ہے. وہ نالج کو ایکسپلور کرنے, نالج کو اس میں نئے یا تو کسی نئے پرابلم کو ڈیفائن کرے گا, یا اس کے نئے سلوشنز پروپوز کرے گا, یا کوئی نئے ٹائپ کی انالیسس کرے گا. تو اس کو ایک بہت اس درجے کا آدمی ہونا چاہیے. تو ان کے یہاں اگر وہ آدمی نہیں ملتا وہ نہیں لیتے داخلہ, دیتے ہی نہیں داخلہ, انہیں یہ پرواہ نہیں ہے. اور کیونکہ ان کی ریسرچ الگ طریقے سے ہو رہی ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ اگر کسی ہمارے یہاں پتہ ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں پچھلے 20 سالوں میں یہ سیریس ڈسکشن ہوا ہے کہ فلسفی یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہی کیوں ہے, اس کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, اس کو ختم کرو. آپ کو پتہ ہے بات؟ ہاں, یہ ریئل ڈیبیٹ ہے. سر یہ تو بیک بون ہے کسی بھی سویلائزیشن, لیکن یہ اس کا ضرورت کیا ہے, اس سے کوئی اس کی ضرورت تھوڑی ہے, اس سے کوئی جاب آپ تھوڑی ملتی ہے. سویلائزیشن میں جب ہم پڑھتے ہیں ان میں اس زمانے کے فلاسفرز کا اور لٹریچر ہے, وہی اس کا کی پوائنٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے آج تک وہ کیا کہیں. اچھا, اور بتائیے پچھلی سیشن سے متعلق کوئی اور بات, کوئی ریفلیکشن ہے کوئی؟ یس. پڑھی ہے تو اس میں آپ کی جو ریفلیکشن آئی ہے اٹس بیسکلی تربیہ, ہول جسٹ جو مجھے آپ کے آرٹیکل جب بھی دی تو مجھے میرے سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن جب میں نے ٹک دیٹ بک اینڈ آئی ریڈ. وچ بک؟ اچھا, وہ بک جس میں سے آرٹیکلس لیے؟ نہیں, some other book. But it was basically when I aligned your articles and I read, I got things more clear, but that was after the army. ٹھیک ہے. But main gist is that it's about tarbiyah, mentoring جو آپ کہتے ہیں. تربیہ. To the Islamic paradigm and the Western paradigm, if you compare. پیراڈائمز آف مینٹرنگ کا اگر اردو ترجمہ پاسبل ہے تو وہ ہوگا تربیت کے تناظر. ٹھیک ہے. اچھا, اور بتائیے. یس, میں ایک بہت ہی پتہ نہیں, میری تو بہت چھوٹی سی سمجھ ہے, بہت ہی عمدہ مجھے لگا ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے تبلیغ اور تحقیق کا, وہ بہت اچھا ہے. ہاں, ولیم چٹک نے دیا, ولیم چٹک نے دیا. تو یہ وعلیکم السلام, وہ جو میں نے گاڈز آف ماڈرنٹی, وہ ولیم چٹک کے آرٹیکل میں گاڈز آف ماڈرنٹی کا ذکر ہے, اور ای ایف شوماخر کا جو آرٹیکل ہے اس میں پروفٹس آف ماڈرنٹی کا ذکر ہے. ایک دفعہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب مشرق میں آئے, مغرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, خدا نے وہاں پر کوئی پیغمبر نازل نہیں کیا. تو اقبال نے کہا کہ یہ ڈیل خدا اور ابلیس کے درمیان پہلے دن ہی ہو گئی تھی کہ خدا اپنے پیغمبر مشرق میں اور شیطان مغرب میں بھیجے گا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا مطلب شیطان کے پیغمبر کون ہیں؟ تو اقبال نے کہا یہ ہیگل اور کانٹ اور جو بھی وہاں کے فلاسفرز ہیں مغرب کے, وہ شیطان کے پیغمبر ہیں. اور ای ایف شوماخر نے ایگزیکٹلی ان کی نشاندہی کی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ایک بالکل دوسرا آدمی ہے. 1971 میں یہ بک لکھی گئی, اسمال از بیوٹیفل, جس کا وہ آرٹیکل ہے, اور اس میں ایگزیکٹلی اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا, وہ پوائنٹ وائز انہوں نے دیا ہے کہ اس میں مثال کے طور پر اس نے تھیوری آف ایوولوشن کی بات کی ہے, اس نے اور کون سی 6-7 انہوں نے سروائیول آف فٹسٹ کی بات, سروائیول آف فٹسٹ, سیگمنٹ فرائڈ کی بات کی ہے. اور یہ وہ اس پوری تہذیب کے پیغمبر ہیں جنہوں نے اس پورے نظام کو, آج جو تہذیب بنی ہے نا, وہ ان لوگوں کے, کیونکہ ان کی جو تھیوریز تھیں یا ان کا جو تصور انسان تھا یا ان کا جو تصور کائنات تھا, وہ مطلب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, اور وہ
यानी एक पूरा निज़ाम वजूद में आया. उसके अंदर एक टर्म है पता नहीं क्या वो मेगाइज करके, उसके अंदर जिसके अंदर वो कहते हैं मास का दर्शक, ये वो सारा ये जितना भी रिलीजन एवरीथिंग ये पेंटा मेगाइज करके तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है. वो ये जो डिस्कशंस हैं ये भी आपको अपने तौर पर कंटिन्यू करने चाहिए और इसके ऊपर और पढ़ना चाहिए. अगर आप चाहेंगे मैं कुछ मटेरियल आपको दूंगा, बल्कि 2-3 आर्टिकल्स मैं और देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रा चाह रहा था कि आप ज़रा सा हाँ थोड़ा सा मैंने आपको सोचा कि आप परेशान ना हो जाएं, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा रोक दिया था सिलसिला. ठीक है, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. तो आज का जो हमारा मौजू है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग का. ठीक है, यहाँ से एक नया मौजू शुरू हो रहा है जो सेकंड मॉड्यूल के मौजूआत में से है. व्हाट इज़ नॉट कैरेक्टर. तो अगर आपसे पूछा जाए कैरेक्टर किसे कहते हैं, कैरेक्टर क्या होता है? क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन. ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन. और बताइए. पॉजिटिविटी ऑफ अ पर्सन. बिल्कुल ठीक है. वैल्यूज़ विच अ पर्सन फॉलोज. ज़बरदस्त. ठीक है, ठीक है. हैबिट्स. अच्छा, ठीक है, ठीक है. एजुकेशन के जो ग्रेटर गोल्स हैं उनमें से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्स ऑफ एजुकेशन इज़ कैरेक्टर बिल्डिंग. ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया ऑफ एजुकेशन इज़ कैरेक्टर बिल्डिंग. क्योंकि सिविलाइजेशन को कैरेक्टर नहीं चाहिए, और कैरेक्टर जो है वो फॉलोइंग रूल्स नहीं होता. में कैरेक्टर क्या नहीं होता उसकी इंतहाई यानी कैरेक्टर क्या होता है पहले उसको समझने से पहले कैरेक्टर क्या नहीं होता मैं उसकी बात करूँगा. यानी फॉलोइंग रूल्स जो है वो एक डिसिप्लिन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैरेक्टर जो है उसकी जो तारीफ़ है वो अभी आएगी. तो व्हाट इज़ नॉट कैरेक्टर हम इस पे बात करेंगे. मैं एक आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ कि अभी हम किस किस पे बात करेंगे. ये जो प्रेजेंटेशन है असल में ये मेरा एक वर्कशॉप है कैरेक्टर बिल्डिंग, उसके कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं अभी यहाँ से शेयर करूँगा. और अगर आप चाहेंगे मुझे ईमेल कीजिएगा तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड कर दूँगा, तो आप इसको बाद में देख भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है. 7 इंटरप्रिटेशंस ऑफ कैरेक्टर. ठीक है. 13 वेज टू डैमेज अ चाइल्ड्स कैरेक्टर. किसी बच्चे के कैरेक्टर को तबाह करने के 13 सुनहरी उसूल, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर किए जाएंगे. 10 कोर वैल्यूज़ ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, ये भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आएगा. और 5 थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर चिल्ड्रन. यानी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से करना क्या है, उसमें कैरेक्टर का सत्यानाश करने के लिए 13 काम करने हैं और कैरेक्टर को बनाने के लिए सिर्फ 5 करने हैं. ठीक है, ठीक है. तो ये जनरली जब मैं लोगों से पूछता हूँ मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में, जो लोग मुझे बताते हैं कि कैरेक्टर क्या है, तो कुछ इस किस्म की बातें सामने आती हैं. वो मैंने एक जगह लिखी हुई हैं. जनरली लोग बताते हैं कि ये बिहेवियर है. सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ कैरेक्टर के साथ विच हैज़ ऑलमोस्ट बिकम अ सिनोनिम फॉर द वर्ड कैरेक्टर इज़ बिहेवियर. सबसे बड़ा इल्यूजन इस वक्त ये है कि कैरेक्टर और बिहेवियर में एक मुगालता है. शायद किरदार जो है वो रवैये का नाम है, बिहेवियर इज़ कैरेक्टर, कैरेक्टर बिहेवियर, ये एक मसला. पर्सनैलिटी है, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है. व्हाट वी एक्ट, एथिक्स, व्हाट वी गिव टू अदर्स, हैबिट्स, अपीयरेंस, एटीट्यूड, ये कुछ परसेप्शंस हैं जो लोग शेयर करते हैं. तो व्हाट इज़ नॉट कैरेक्टर में पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि गुड कैरेक्टर इज़ नॉट द सेम एज गुड बिहेवियर. कैरेक्टर इज़ नॉट बिहेवियर. बिहेवियर कुछ और चीज़ है, कैरेक्टर कुछ और चीज़ है. तो पहले तो हम ये बता रहे हैं कैरेक्टर क्या नहीं है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर क्या है. ठीक है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वो बताऊंगा कि कैरेक्टर क्या है और ये नहीं बताऊंगा कि कैरेक्टर क्या नहीं है तो फिर दोबारा मिक्सिंग होगी. हाँ, अगर ये कहाँ से होती हैं? अच्छा ठीक है, थैंक यू.
کسے پتا تھا کہ آمنہ جس کے نام میں مہر ہے وہ تاریکی کی کا انتظام کرے گی. تو گڈ کیریکٹر از ناٹ دا سیم ایز گڈ بیہیویئر. بیہیویئر از observable, measurable and apparent. The way somebody behaves or appears to be, being nice and polite. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان بہت برے کیریکٹر کا آدمی ہو اور بہت نائسلی بیہیو کرے؟ اور بیہیویئر جو ہے وہ آپ گیج کر سکتے ہیں. بیہیویئر جو ہے وہ ڈگری آف پولائٹنس ہے. بیہیویئر جو ہے وہ بہت اچھی طرح کسی کے ساتھ پیش آنا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری چیز ہے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن کیریکٹر جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے. وہ کیریکٹر کیا ہے ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں, لیکن بیہیویئر کو کیریکٹر سمجھ لینے سے کیریکٹر بلڈنگ کا گول اچیو نہیں ہو پاتا, لیکن بیہیویئر ماڈیفیکیشن ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو بینگ اوبیڈینٹ ٹو somebody یہ بھی ایک, لیکن somebody کے اندر somebody از وہ ایک انسان. Character cannot be judged easily. You know about somebody's character when you live with him or her. کیریکٹر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ آسانی سے جان سکیں اس انسان کا کیریکٹر کیا ہے. ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے جس سے آپ کسی انسان کا کیریکٹر جان لیں گے. مختلف لوگوں نے, مختلف بزرگوں نے اس کے بارے میں مختلف اپنی حکمت شیئر کی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ رہو, اس کے ساتھ وقت گزارو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کسی کے بارے میں کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس کا کردار بہت اچھا ہے, اور وہ اس نے ایک زبردست اسٹیٹمنٹ دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے, تم نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے, تم یہ کیسے اندازہ کر رہے ہو؟ مطلب ٹھیک ہے آپ لوگوں کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ کریں, لیکن آپ کسی کے کیریکٹر آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کے ساتھ رہیں نہیں, آپ اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں. کسی کا کیریکٹر نہیں جج کر سکتے آپ. تو پھر اسی طرح گڈ کیریکٹر از ناٹ دا سیم ایز گڈ مینرز اور گڈ ایٹیکیٹس. ٹیبل مینرز کسی کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں. اب اگر کسی انسان کو ٹیبل مینرز نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کیریکٹر میں اچھا نہیں ہے. اور جس انسان کو بہت اچھی طرح ٹیبل مینرز آتے ہیں, اس کو پتہ ہے کانٹا کون سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور چمچ کون سے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور پیزا کو کس طرح کھانا ہے اور چائنیز ڈش کو کیسے کھانا ہے, اس کا تعلق کیریکٹر سے نہیں ہے. اور ایٹیکیٹس ٹھیک ہے, ایک ہو سکتا ہے ایک دیہاتی انسان ہو, بالکل دیہات میں رہنے والا ہو, لیکن وہ بہت ایماندار ہو. کیا خیال؟ آج کے دور میں اگر میں پوچھوں کیا ایسا رکشے والا ایگزسٹ کرتا ہوگا کہیں جو کہ آپ رکشے میں اپنا پرس بھول جائیں اور وہ آپ کے گھر پہ آئے اس کو چھوڑنے کے لیے؟ الحمدللہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ کوالٹی ہے جو اسلامی تہذیب بری طرح برباد ہونے کے بعد بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ رمق, کچھ نہ کچھ ایمانداری, کچھ نہ کچھ ایمان کے اجزاء جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں. یہ اس کی مثال. یس بہت خوب. یہ کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے اور ہمارے لیے جزاک اللہ بہت اہم, بہت یعنی جتنا اس اسٹیٹمنٹ پہ ریفلیکٹ کریں کم ہے کتنا. اور ہم ایک ایسے ٹائم پر انٹر ہو گئے کہ جو دوسری پرسنل کوالٹیز ہیں وہ موجود ہیں, لیکن کیریکٹر کا جو کور ہے وہ کہاں لوکیٹڈ ہے اس کو ہم ابھی اور دیکھتے ہیں. تو مینرز اور ایٹیکیٹس کی بھی میں نے ڈیفینیشن کر رکھی ہے جس کی میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتا. مینرز آر ڈیزائرڈ ہیبٹس اینڈ کسٹمز آف اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل. اٹ از ڈسپلےئنگ اپریشیٹڈ نارمس. اور ایٹیکیٹس آر فارمل رولز آف کریکٹ بیہیویئر ان اے پرٹیکولر سیٹنگ. اٹ از ڈسپلےئنگ کلچرل اپروپریٹنس.
اچھا اگر یہ نہیں ہے تو کیریکٹر پھر کیا ہے؟ ابھی ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں فوکس کس چیز پر ہے؟ بس یہ 1 اور 2 پر ہی ہے. جس چیز کو کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ کریکٹر نہیں ہے اسی پر ہی فوکس ہے. وہ بری چیزیں نہیں ہیں, وہ بھی اچھی چیزیں ہیں, لیکن جو سب سے اچھی چیز ہے, جو مین چیز ہے, وہ تو نہیں ڈیولپ ہو رہا. نہیں, ابھی آتے ہیں وہ ہے کیا, وہ ہم دیکھتے ہیں. یس زیادہ تر جو فوکس ہو رہا ہوتا ہے وہ نمبر 2 پہ ہو رہا ہوتا ہے, اور ایز اے چائلڈ گروز وہ نمبر 1 خود بخود اڈاپٹ کرتا جاتا ہے فرام دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر کیریکٹر ہے کیا؟ کیریکٹر کی میں کئی ساری ڈیٹیلز دوں گا ابھی. کیریکٹر از دا بیوٹی آف دا سول. کیریکٹر جو ہے وہ حسن روح ہے. ٹھیک ہے, میں اردو میں بھی کچھ لفظ دوں گا اور انگریزی میں بھی لفظ دوں گا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو میں اور فردر لیتا ہوں. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے پیورٹی آف انٹینٹ, ایک اور میں نے یہاں پہ جملہ لکھا ہے, کیریکٹر از دا پیورٹی آف انٹینٹ. نیت کی کا خالص ہونا جو ہے وہ کیریکٹر ہے. اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. جو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس کی صرف اس حدیث کی, یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مثال کے طور پر, مطلب اپنے لیے آپ بچا ہوا کھانا نہیں پسند کرتے تو دوسرے کے لیے بھی بچا ہوا کھانا نہ پسند کریں. اپنے لیے آپ کوئی مطلب آپ نے اگر اگر آپ بہت زیادہ برانڈ کانشیسنس کا شکار ہیں تو اپنے لیے تو برانڈڈ سوٹ خرید رہے ہیں, تحفے میں دینے کے لیے برانڈ کا نہیں خرید رہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اگر وہ, آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا اگر وہ برانڈڈ سوٹ پہنتا ہے تو اس کے لیے برانڈڈ خریدوں گا, اور اگر وہ ایم ہی سوٹ پہنتا ہے تو پھر اس کے لیے ایم ہی خرید لوں گا. یہی تصور ہے نا. اور اگر آپ برانڈڈ پہنتے ہیں اور کسی نے ان برانڈڈ آپ کو دیا ہے تو وہ آپ آگے بڑھا دیتے ہیں, اور اگر آپ کو اس نے برانڈڈ دیا ہے تو آپ پسند فرما لیتے ہیں. یہ جو مینٹیلٹی ہے اس میں ہم اخلاص تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا. تو کیریکٹر جو ہے وہ پیورٹی آف انٹینٹ ہے. اچھا پھر اور کیا ہے کیریکٹر؟ کیریکٹر جو ہے انٹینٹ کے بارے میں. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا پیسہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے اوپر میں 12,000 روپے کا اس کو خرید سکتی ہوں, اور اگر مجھے پتا بھی ہے کہ اس کو دینا بھی چاہیے یا تو میں نہیں دوں گی, کیونکہ پیسہ بھی تو خرچ ہو رہا ہے اس میں. انٹینٹ کے علاوہ ان کا جو لو فار منی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کا ورڈلی گول یہ پیسہ پیسہ پیسہ. اصل میں اس کے بارے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے مال ہیں. تمہارا اصل مال کون سا؟ اس نے کہا وہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مال وہ ہے جو آپ نے کمایا اور کنزیوم کر لیا, آپ نے یوز کر لیا. ٹھیک ہے. ایک مال وہ ہے جو آپ نے کسی کو دے دیا. ٹھیک ہے, جو آپ نے کسی کو دے دیا وہ آپ کا مال آپ کو بعد والی زندگی میں کام آئے گا. جو آپ نے کنزیوم کر لیا وہ تو آپ کو اس زندگی میں کام آ گیا. اور وہ مال جو آپ نہ کسی کو دیا نہ خود کنزیوم کر سکے وہ تو آپ کا ہی نہیں, وہ تو آپ چلے گئے بس. تو یہ جو پورا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے نا. آپ کیا یہ پرسیپشن ہے ہمارا؟ یہ تو پرسیپشن نہیں ہے, تو ہمارا تو کچھ اور پرسیپشن ہے. ہمارا پرسیپشن ایگزیکٹلی وہی ہے ایسٹس کے بارے میں جو ویسٹ کا پرسیپشن ہے.
ہاں یعنی ایک ٹائپ آف مال وہ ہے جو آپ نے کسی کو دے دیا اللہ کو خوش رکھ کرنے کے لیے یا کسی کی خدمت میں آپ نے دے دیا, تو جو مال آپ نے دے دیا وہ آپ کو اس کا اجر آپ کو ملے گا. جتنی اچھی آپ کی نیت تھی, جتنا اچھا آپ کا کاسٹ تھا, اتنا اچھا آپ کو اجر اس کا ملے گا انشاءاللہ. دوسرا مال وہ ہے جو آپ نے کنزیوم کر لیا, یہ بھی آپ کا مال ہے کیونکہ آپ نے کنزیوم کر لیا, اس کا فائدہ آپ کو ادھر ہی ہو گیا. تیسرا ٹائپ کا مال وہ ہے جو نہ آپ کنزیوم آپ نے کیا نہ آپ نے کسی کو دیا, آپ بچ گیا, وہ آپ مطلب آپ ٹیں ہو گئے اور مال رہ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مال آپ نے چھوڑا ہے یہ آپ کا تو ہی نہیں ہے, تو آپ کے وارثوں کا مال ہے. وہ غلط طریقے سے استعمال ہوا تو ہاں وہ نہیں, اس میں تو آپ کا کوئی یہ تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کا مال ہی نہیں ہے. آپ تو ہم تو اتنا کمانے کی کوشش کرتے ہیں نا جو نہیں سر, یہ میں نے کہیں حدیث پڑھی تھی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی کہ اگر وہ غلط طریقے سے ان اولاد نے خرچ کیا تو اس کا بھی عذاب ہوگا. اچھا, اگر وہ کمائے ہوئے مال ہے یہ مجھے نہیں پتا. کیریکٹر از دا پیورٹی آف انٹینٹ. انٹینٹ کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی کی انٹینٹ یا کسی کی نیت کو جج نہیں کر سکتے ہیں کسی کی نیت کو جج, اور کسی کی نیت کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت بری ہے. ہم کوئی ایسمپشن قائم نہیں کر سکتے کسی کی نیت کے بارے میں. تو یعنی نیت کے بارے میں, نیا جو ہے نیت, کیا آپ کسی کی نیت جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے آپ کسی کی نیت. اور کیا آپ کسی کی نیت کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ وہ بری ہے؟ نہیں. بلکہ آپ کے پاس, آپ کو تو کچھ اور ہدایت مل رہی ہے, آپ کو انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ پہلے 1000 گمان اچھے کر لیں, اس کے بعد کوئی برا گمان اپنے دل میں لائیں. آپ کو تو انسٹرکشن یہ ہے کہ بھائی جسے مسجد کی طرف جاتا دیکھیں اس کے ایمان کی گواہی دے دیں. آپ کو تو بالکل, آپ کو تو بہت پازیٹیو مائنڈڈ ہونے کا درس دیا گیا ہے. آپ کا تو معاملہ بالکل الگ ہے. تو نیت کے اوپر شک آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیریکٹر کو ذرا ہم, اب کیریکٹر جو ہے وہ پیورٹی آف انٹینٹ ہے. اب ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں. کیریکٹر کیا ہے؟ میں 7 انٹرپریٹیشنز کیریکٹر کی شیئر کروں گا. کیریکٹر کی سب سے اہم ڈیفینیشن یہ ہے, کیریکٹر از گاڈ کانشیسنیس رادر دین پیپل کانشیسنیس. خدا کے حاضر اور ناظر ہونے کا احساس جس کے اندر جتنا زیادہ ہے, کیریکٹر اس احساس کے ساتھ مشروط ہے. کیریکٹر ایٹیکیٹس اور مینرز کے ساتھ مشروط نہیں ہے. کسی انسان یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی انسان گنوار ہو اور بلند کیریکٹر کا انسان ہو. یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے پاس نالج نہ ہو لیکن کیریکٹر بہت بلند ہو. آپ نے وہ 2 لفظ بہت سنے ہوں گے, قول اور فعل. ایک اور تیسرا لفظ ہے جو کئی 100 سال سے ہم نے گم کیا ہوا ہے اور اس کا نام نہیں لیتے. وہ تیسرا لفظ ہے حال. یعنی ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا قول, ہم کہتے ہیں بھائی قول, اور پھر ہم کہتے ہیں فعل. ان دونوں کے درمیان میں ایک اور لفظ ہے حال, اسٹیٹ. آپ کس اسٹیٹ آف فیلنگز میں ہیں, آپ کی پرسیپشن کیا ہے, آپ کی فیلنگز کیا ہیں, آپ کی نیت کیا ہے, آپ کی انٹینشنز کیا ہیں, آپ کی انٹرنل اسٹیٹ کیا ہے. کیونکہ یہ بھی آبزرویبل ہے اور یہ بھی آبزرویبل ہے, یہ نان آبزرویبل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی آبزرویبل ہے اور یہ بھی آبزرویبل ہے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی نالج کو. آپ کے پاس جتنی اچھی نالج ہوگی اتنی کوالٹی کا یہ ہوگا. قول, آپ واٹ یو سے واٹ یو ڈو اینڈ واٹ یو آر. یہ ہے واٹ یو سے. یہ ہے واٹ یو ڈو, اور یہ ہے واٹ یو آر. یہ بالکل آپ کی انر اسٹیٹ, آپ کے دل کی حالت. حال کا مطلب حالت, آپ کی انٹرنل اسٹیٹ. اور انٹرنل اسٹیٹ آپ کے پرسیپشنز کی, انٹرنل اسٹیٹ آپ کے مائنڈ کی. آپ اس میں, اس کا مطلب
اس سے مراد مینٹیلٹی بھی ہے، اس سے مراد آپ کی ایموشنل اسٹیٹ بھی ہے، اس سے مراد آپ کا ایمان کی کیفیت. ایمان کیا ہے؟ ایمان قول ہے یا ایمان فعل ہے؟ ایمان آپ کا حال ہے، اور آپ کا حال ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آپ کا حال چینج ہوتا رہتا ہے. اور آپ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حال کو پر نظر رکھیں، اپنے انٹرنل اسٹیٹ پر نظر رکھیں، اپنے اوپر ایک کڑی نظر رکھیں. آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے، میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، میرے اندر یہ کون سے ڈیزائرز پیدا ہو رہی ہیں، میرے اندر یہ کون سے ایمبیشنز جنم لے رہے ہیں. یہ ریلیشن نہیں ہوا سر، یہ تو آپ کا سوشل اسپیکٹ ہوا، یہ سوشل اینڈ ایموشنل اسپیکٹ ہوا، اسٹیٹ جو چینج ہو رہی ہے، دل قلب کی نگرانی. ایمان بھی ایمان نہیں ایمان ہے کی تو ہے. سر، یہ بالکل نہیں ہے. ایمان اگر ہے تو شروع میں بھی تو آخر میں بھی. ہاں ہے، بالکل ہے. ایمان تو شروع میں بھی آخر میں بھی ہے، لیکن اسٹیٹ ہے تو چینج ہو رہی ہے، تو یہ تو آپ کا ایموشنل فیلنگ ہے. ہاں نہیں، ایموشنل فیلنگ بھی ہے، ایمان سے ایموشنل فیلنگ بھی ہے. تو مثال کے طور پر مثال کے طور پر مجھے اپنے عمل کا جواب جو ہے وہ خدا کو دینا ہوگا. اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی تو میری خیر نہیں ہے. اچھا فرض کیجئے، کیا یہ ممکن ہے کہ یعنی ایک ایسی سچویشن جس میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا اور کوئی پولیس والا بھی نہیں کھڑا ہوا، اور اگر آپ نے زیادتی کر بھی لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی پکڑے گا بھی نہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے اندر آپ کی جو اس کے اندر اس کی ڈیٹیل میں بہت ساری چیزیں ہیں، مطلب آپ کا ضمیر بھی ہے، آپ کی ایمان کی کیفیت بھی ہے، آپ کے دل کی حالت بھی ہے، آپ کا اندر سے آپ نے اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کیا ہے، اور وہ پھر آپ سے اس عمل یعنی خدا کے سامنے حاضر ہونے کا ایک احساس کہ مجھے اللہ کو کے پاس کے سامنے جانا ہے، مجھے جواب دینا ہے. یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. قول جو ہے، ہم کہتے ہیں نا قول اور فعل میں تضاد، تو قول اور فعل یہ تو ہمارا پروجیکٹڈ امیج ہے. یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ تو آپ کی نالج ہے جو آپ کی گفتگو میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے، یہ آپ کے ایکشنز ہیں اور یہ آپ کی انر اسٹیٹ ہے. یس، وہ ساری چیزیں جو ان آبزرویبل ہیں. چاہے ایمان ہو، چاہے ایموشنز ہو، چاہے کچھ بھی واٹ ایور از ناٹ آبزرویبل ٹو اینی بڈی، اونلی ایٹ ٹائمز آپ کو خود بھی نہیں صحیح سے معلوم ہوتا. بالکل صحیح بات، پرفیکٹ. یعنی یہ آپ کا آؤٹر ہے، یہ آپ کا آؤٹر ہے، یہ آپ کا انر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا انر جو ہے وہ بہت اہم ہے آپ کے آؤٹر کے معاملے میں. یہ آپ کے اندر کیفیت ہے کہ آپ کتنا آپ کے اندر اخلاص ہے، کتنا آپ کی نیت درست ہے، کتنا آپ کو خدا کے سامنے حاضر ہونے کا آپ کو احساس ہے، کتنے آپ کے اندر صحیح جذبات ہیں. جی جو اور گناہ جو ہے اس میں ماں صاحب اپنی نفس سے گناہ جو ہے جو میرے دل میں خطرہ پیدا کرتا ہے، فقرت کا اندر کے عالم الناس، اور پھر یہ ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. ایک حدیث کو یہ بہت خوب. دوسری حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اس بارے میں بتائیے کہ میں کیا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے دل سے تمہارا دل یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی جو اندر کی کیفیت ہے وہ بھی ایک جج ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بل انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کو اپنے آپ کا جج ہے. بل انسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ بہت ساری ایکسکیوزز پیش کرتا رہے لیکن وہ اپنے اوپر ایک جج ہے خود بھی اپنے.
تو یہ آپ آئے تو جو حدیثیں اس میں بتانے کے لیے آپ سے بہت بہت خوبصورت, بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ بہت ہی قیمتی کنٹریبیوشن ہے انجینئر نوید صاحب کا, جو نوید صاحب نے جو اس میں کنٹریبیوٹ کیا, یہ بہت ہی اہم, جزاک اللہ. ہاں بھائی, تو یہ جو ہماری, اچھا ہمارے یہاں تضادات کی شکل کیا ہے؟ ایک قول اور فعل کا تضاد ہے جو جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں اور یہ آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے, یہ چھوٹا پرابلم نہیں ہے. قول اور فعل کا تضاد بھی بڑا پرابلم ہے, اس کے اوپر بھی بہت سخت آیتیں ہیں. یعنی سورہ صف کی ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی تم لوگ وہ بات کیوں کرتے ہو, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, اور سخت ناپسندیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ جو کہیں ایسی بات جس پہ وہ عمل نہ کریں. تو یہ قول اور فعل کا تضاد بھی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور تضاد ہے قول اور قول کا تضاد, اور قول اور قول کا تضاد بھی چھوٹا تضاد نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. قول اور قول کا تضاد کیا ہے؟ قول اور قول کا تضاد جو ہے وہ ایک زبردست اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. آپ جو ہیں وہ آپ کی جو بات ہے, یعنی آپ کی مختلف باتیں ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں اور آپ کو اس کا شعور ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. یعنی آپ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہیں اور ڈسپوزیبل کپس کی افادیت پہ بھی بات کرتے ہیں, تو یہ کچھ عجیب سی بات ہے. یہ ہاں, یہ بعض اوقات ان نوئنگلی اور بالکل انوسنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کی فلسافیکل اسٹرینتھ نہیں ہوتی, آپ کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی. اور فعل کا تضاد بھی ایک چیز ہوتا ہے. آپ کا ایک ایکٹ آپ کے دوسرے ایکٹ کے امپیکٹ کو کینسل کر رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. تو یہ تضادات ہیں. اور حال اور فعل کا بھی تضاد ہے. مثال کے طور پر, آپ جب انسان گناہ شروع کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے حال کی بیسٹ پاسبل اسٹیٹ میں ہوتا ہے. جو نیو بورن ہے, اگر میں ایک نیو بورن کی ان تین چیزوں کی بات کروں تو نیو بورن اس کی بیسٹ فارم میں ہوتا ہے, اس کی ورسٹ فارم میں ہوتا ہے, اور اس کی ویکسٹ فارم میں ہوتا ہے. ایک وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہے وہ اس کی بہترین فارم میں ہے, اس کی ورسٹ فارم میں, یعنی یہ تو نہیں کر پا رہا نا, وہ بول تو نہیں پا رہا, کچھ بھی نہیں بولتا, نالج بھی اس کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کام بھی کچھ نہیں کر پا رہا, ابھی بہت ہی لمیٹڈ فزیکل ایبلٹیز ہیں. اپنا پانی خود سے گلاس میں پی نہیں سکتا, جب تک اس کی ماں اس کے منہ میں پانی نہ ٹپکائے وہ پانی نہیں پی سکتا, اپنی بھوک پوری نہیں کر سکتا. تو اس کی بھی ویکسٹ فارم میں ہے, اس کی بھی ویک, یہ بھی نہیں ڈیولپ, لیکن اس کی بیسٹ فارم میں ہے. جیسے جیسے انسان ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے, یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے, لیکن یہ گم ہو جاتا ہے. مینٹور جو ہے, جس کو آپ کوئی بھی نام لیں, دیکھیں آپ کی اسلامی تہذیب کی روایت میں اس کو مرشد, مربی, شیخ, بہت سارے نام اس کے لیے, پیر بھی اس کا نام یوز ہوتا رہا ہے. اقبال رومی کو اپنا پیر مانتے تھے, پیر رومی کہتے تھے انہیں. تو بہت سے اس کے نام ہو سکتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر کام کرتا ہے اور کلیئرٹی بھی دیتا ہے, کلیئرٹی, کیونکہ یہ جو ہے آپ کی کلیئرٹی آف تھاٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اس کی آپ خوبصورت جملہ اس وقت بولیں گے جب کلیئرٹی آف تھاٹ ہوگی. نالج, یہ نالج کو ریفلیکٹ کر رہی ہے, یہ آپ کی کیفیت قلب کو ریفلیکٹ کر رہی ہے, یہ آپ کی اسکلز اور ہیبٹس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. اگر میں یہ لفظ بھی لکھ دوں, واٹ یو سے اٹ ریپرزینٹس یور نالج. یہ جو ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ ہارٹ, انٹینٹ, ٹھیک ہے, انر. اور یہ جو ہے یہ کس کو کر رہی ہے؟ اسکلز,
ہیبٹس, ایبلٹیز, اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے نا. دین کے پیراڈائم میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے, عمل سے بھی زیادہ اہمیت نیت کی ہے. ٹھیک ہے, نیت کا درست ہونا ٹھیک ضروری ہے, اور وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ نے حج کر لیا لیکن نیت خالص ہے تو پھر اجر ملے گا, نیت گڑبڑ ہے تو بس پھر صرف آپ کو تحفے, تحائف اور دعوت اور کھجوریں ملیں گی اور کچھ نہیں ملے گا. بالکل, نیت جو ہے وہ بہت اہم ہے, وہ اس سے متعلق ہے. تو تضادات کی بھی شکلیں ہیں. اب تضادات کی جو شکلیں ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں. تضاد کی ایک شکل قول اور قول کا تضاد ہے. کانٹرڈکشنز, تضاد مینس کانٹرڈکشن. فارمز آف کانٹرڈکشن جو ہیں وہ کئی ہیں. کانٹرڈکشن کی ایک ٹائپ قول اور قول کا تضاد ہے. قول اور قول کا تضاد یہ ہے کہ آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے, کسی مسئلے کی جو ڈیپتھ ہے اس میں نہیں گئے ہیں, اس کی فلسافیکل جو بیسس ہے وہ نہیں جانتے ہیں, لہٰذا اور یہ ان نوئنگلی کرتے ہیں. مطلب ایک مثال کے طور پر بچوں کے رائٹس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں اور پھر پنشمنٹ کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں. تو اور یہ مختلف چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس میں کانٹرڈکشنز ہیں. نہیں وہ تو پھر دیکھیں مینیپولیٹ میں تو پھر تو کانٹرڈکشن ہی کانٹرڈکشن ہو جائے گی نا. لیکن اگر ایک پیور انوسنٹ پرسن ہے اس کے بھی قول اور قول میں تضاد ہو سکتا ہے. یعنی اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کا یہ نقطہ نظر اور اس کا یہ نقطہ نظر ایک دوسرے سے پوٹینشلی کانفلکٹنگ ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ. اور جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا یہ تو بہت خوبصورت ہوتا ہے نا. پھر وہ جب پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو یہ اور یہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, کانفلکٹ کرتے ہیں. اس کا انر جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا عمل جو ہے وہ ایک برے عمل کی طرف جاتا ہے. جو پہلی دفعہ انسان برا عمل کرتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف سے گزرتا ہے. کیوں گزرتا ہے؟ اس لیے کہ تضاد زبردست ہے نا, اندر سے بہت خوبصورت ہے, عمل بہت خراب ہونے والا ہے. تو اب جو ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اور جب وہ یعنی جب وہ اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے اپنے عمل سے توبہ کر لیتا ہے دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا اور اس کو کرتا چلا جاتا ہے تو یہ جو ہے یہ اور یہ الائنڈ ہو جاتے ہیں, پھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی. حضرت علی کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے. سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے. تو وہ چونکہ اس کو محسوس نہیں ہو رہا اس کے اوپر, اس سے اسے کراہیت نہیں آ رہی, یا اس کے لیے اس کے اندر ایک اندر سے ریجیکشن نہیں ہے اور وہ اس پہ اب تیار ہو گیا ہے. تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں. حال اور فعل کا تضاد جو ہے وہ ایک بہت بڑے آدمی کے اندر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی میرا دل اس برے کام کے لیے تیار نہیں ہے, میں نہیں کروں گا, اور اس کے لیے وہ کام بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والی کیفیت ہے. اور اسی طرح اس کا اور اس کا تضاد بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کیریکٹر کی پہلی ڈیفینیشن یہ ہے, جو سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے, کہ کیریکٹر جو ہے وہ گاڈ کانشیسنس ہے. یعنی آپ کے کسی بھی عمل کی سب سے بڑی وجہ لوگ نہیں ہیں, خدا ہے. لوگ کیا سوچیں گے یہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے, خدا کیا سوچے گا اس کی پرواہ ہے, اور بہت زیادہ پرواہ ہے. مثال کے طور پر ایسے لوگ الحمدللہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے وہ رکشے والا ایگزسٹ کرتا ہے ایسے یہ لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کو یہ ضد نہیں ہوتی کہ یہ مشہور ہوں,
بس یہ خاموشی سے ایگزسٹ کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں اور بہت ہیں الحمدللہ. اور ایسی خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں اور بچے تو سارے ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ تو آہستہ آہستہ ہمارے جیسے بنتے ہیں, یعنی بچے تو بالکل سارے بچے اسی کنڈیشن میں پیدا ہوتے ہیں. آپ امیجن کریں حج کا سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت حج کا ہی کہی گئی, اور وہ حج جو اللہ تعالیٰ جس کو قبول فرما لے, جو حج ایکسیپٹ ہو جائے, اس کا سب سے بڑا اجر بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ تو آپ ویسے ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے. تو آپ جو ابھی ابھی نیو بورن بیبی ہے اس کو اس کے اس کو پہنچ جاتے ہیں, آپ کلین ہو جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں, عادتیں ویسی رہتی ہیں, غصہ بھی اتنا ہی آتا ہے, ڈینگے بھی ویسے ہی مارتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اندر سے کلین ہو گئے ہیں. یہ چیزوں کا ریفلیکشن بھی چینج ہو جائے گا. جی آپ کی جو چینج ہو جائے گا تو پھر آپ کا یہ واٹ یو سے اینڈ واٹ یو ڈو, یہ بھی بہت, ہاں اس پہ بالکل, یہ اب آپ بالکل ٹھیک جگہ پہنچ گئی. جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا, بالکل ٹھیک, بالکل. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے یہ ہاں یہ اس کی وجہ سے آتا ہے. ابھی آتے ہیں تھوڑا سا اور زوم ان کریں گے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی جو حج کا اتنا بڑا انعام ہے کہ میں ایسا ہو جاتا ہوں جیسے ابھی ابھی اماں جان کے ابھی ابھی انہوں نے مجھے ڈیلیور کیا ہے, اتنا پیور, تو بات یہ ہے کہ کیا میں اس پوزیشن کو انعام سمجھ رہا ہوں یا اس پوزیشن کو کہہ رہا ہوں اللہ میاں یہ کیا مذاق ہے, اتنی بڑی عبادت اور آپ یہ مجھے انعام دے رہے ہیں, یہ کوئی انعام ہے؟ میں مطلب ایسا ہو جاؤں جیسا کہ ایک نیو بورن بیبی, از اٹ اے ریوارڈ اور از اٹ مطلب یہ ہے کیا؟ یہ تو کوئی مطلب اگر آپ اسے انعام سمجھیں گے تو انعام ہے نا. اگر آپ کہیں گے کیا مطلب اتنی بڑی عبادت اور آپ نے مجھے ایک بچے سے ملا دیا, یہ ایک بچہ اس کی کیا حیثیت ہے, مجھے آپ اس کے برابر کھڑا کر رہے ہیں, یہ کوئی انعام ہے؟ یہ تو مذاق ہو گیا. نہیں, یہ پرسیپشن ہے نا پھر آپ کا. آپ کہیں گے نہیں یہ انعام ہے, اور یہ انعام اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اس کی پیورسٹ فارم آپ کو عطا ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم آگے چلیں تو اگر ایک بچہ اس فارم میں آ رہا ہے تو جب وہ انٹریکٹ کرتا ہے نا ہم سے, ہر بچہ پیور فارم میں کریٹ ہوتا ہے, چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. ایون نان مسلمس کے گھر میں بھی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ آج اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اور جو امریکہ میں بچہ پیدا ہوا ہے, کہ دنیا کے کسی بھی کارنر میں کوئی بچہ آج پیدا ہوا ہے, وہ سب بچے مسلمان پیدا ہوئے ہیں. اور وہ بچے اپنے بڑوں سے انٹریکٹ کرنے کے نتیجے میں پلیوٹیڈ ہوتے ہیں. They gradually get polluted through their interactions with the adult world. اور لیکن وہ یہ اور یہ اس میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ ہے ایک بچہ جو ہے اس کے کسی بھی فیصلے کا جو اس کا کوئی بھی ڈیسیژن اس بات پر ریلائی نہیں کرتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. پیپل کانشیسنس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. اب آپ امیجن کریں ہم نے اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ جوڑا جس دن پہنا اس دن ہماری شادی ہو گئی. یعنی اس سے زیادہ تکلیف دہ جوڑا تو ہم نہیں پہن سکتے نا. مطلب آپ نے اپنی زندگی کا سب سے تکلیف دہ جوڑا جس دن پہنا اس دن آپ کی شادی ہو گئی, اور اس سے زیادہ تکلیف. اچھا اب اگر میں یہ کہوں, اگر میں ایک سمپل لاجک کا کویشچن دوں, بہت پیور لاجک, میں کہوں بھائی تمہیں ایک ڈریس پہننا ہے, اس ڈریس کی تم کیا قیمت دو گے جس ڈریس کو تم نے اپنی پوری لائف میں صرف 2 گھنٹے کے لیے پہننا ہے, اور اس ڈریس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہیوی ہوگا, تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوگا. اگر میں کسی بچے سے یہ سوال کروں کہ بیٹا آپ کے لیے میں ایک ڈریس سلوا رہا ہوں جس کو پہن کے آپ جھولا نہیں جھول سکتے,
اچھل کود نہیں کر سکتے, اور اگر کوئی دو لوگ آپ کے ڈریس کو اٹھانے والے نہ ہوں تو آپ یہاں سے وہاں بھی نہیں جا سکتے. مطلب آپ اس ڈریس کو جب پہن لیں گے تو بیٹا واش روم نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو ڈریس پہننے سے پہلے ہی واش روم چلے جائے گا, اس کے بعد پانی وانی نہیں پیجیے گا کیونکہ پھر واش روم جانا پڑے گا. اور انتہائی انکمفرٹیبل ڈریس ہوگا اور 2 گھنٹے کے لیے پہنیں گے. اب میں اس بچے سے پوچھوں کہ بیٹا واٹ پرائس وڈ یو گیو فار دس سوٹ, اس جوڑے کو پہننے کے لیے جو پوری زندگی میں 2 گھنٹے کے لیے پہنو گے, تکلیف دہ ہوگا, مشکل ہوگی, گرمی لگے گی, اذیت ہوگی, ایسے جوڑے کو تم تو پہلے بچہ فوراً یہ پوچھے گا کہ مطلب میں یہ کیوں پہنوں, یہ تو کوئی سزا ہے, یہ کوئی سزا ملے گی کیا مجھے, میں کیوں, مطلب وہ اس قسم کے سوالات اس کے ہوں گے. پھر میں کہوں نہیں بیٹا, تم اپنی لائف میں اتنے بے وقوف ہو جاؤ گے کہ تم یہ لباس پہننا چاہو گے اور شوق سے سلواؤ گے, اور اگر کوئی اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا تو تم ناراض ہو جاؤ گے, تم اس سے کٹی کر لو گے. تم کہو گے یعنی یہ لباس 2.5 لاکھ کا بن سکتا تھا, آپ نے صرف 2 لاکھ کا بنوایا, میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا. مطلب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی, تمہاری عقل لٹرلی گھاس چرنے چلی جائے گی. تم اس جگہ پہ کھڑے ہوگے اور یو وڈ بی ایبل ٹو پے دا ہائیسٹ ایور پرائز فار دس سوٹ وچ یو ول نیور ویئر اگین. تو اگر لاجک کے لحاظ سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے, نہیں بنتا. گاڈ, مین اور بیسٹ کسی کے کام کا لباس نہیں ہے, لیکن یو وڈ پے دا ہائیسٹ پرائز فار دس. تو یہ گاڈ کانشیسنیس ہے یا پیپل کانشیسنیس ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ اچھا مطلب میں آپ کو بتاؤں, اگر میں اس سے پوچھوں یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا کہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ تمہارا جو ذوق جمالیات ہے اس کے اندر تمہیں نازک اور لائٹ چیزیں پسند ہیں, یہ تو ہیوی ہے, اور تمہارا کوئی ذوق جمالیات ہی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. لیکن اگر ہو ایک کوئی ایستھیٹکس, تو اس کے باوجود تم اسے, تو بات یہ نہیں ہے کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے, تمہیں تو ٹھیک لگ ہی نہیں رہا, لیکن تمہارے لیے سب سے اہم ویلیو یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے لگ رہا ہے. اور اگر سب لوگ تمہیں اس تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور تالی بجا رہے ہیں تو تم بہت خوش ہو, اور تم اس کے لیے 2 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو, 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو. یعنی یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو گاڈ کانشیسنیس کے بالکل اپوزٹ کھڑی ہے, بالکل اپوزٹ. اور آپ اسے کہتے ہیں, اس کے اوپر آپ ایک کارڈ چھپواتے ہیں اور کہتے ہیں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ آئیے اور خوشیوں میں شریک ہو کر دعاؤں میں رخصت کیجیے. ارے یار عجیب نا, زبردست, ویل سیڈ. یس, لیکن آپ یہ پیپل کانشیسنس کے لیے نہیں کرتے. سیلف سیٹسفیکشن انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, ہیوی بھی فیل کرتے ہیں, لیکن آپ سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں. ہم شادی پہ جا رہے تھے ساری فیملی, تو وہ شی کیم ان دا روم اینڈ شی سیڈ ماما ہم اتنے تیار ہو کے کیوں جاتے ہیں جب کوئی ہمیں تھوڑی دیر سب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم لوگ کس لیے تیار ہوتے ہیں. دیٹس بچے ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہم نے سے کتنی پیور اس سے بات کی, میں نے کہا واقعی ہم اس کو اگر سوچیں ایوری بڈی از بزی ود دیم سیلف. آپ ایک بہت اہم بات سمجھیے, ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے